We have sacrificed a lot for the creation of this country. Charter of economy ہم کریں, ملک آگے چلے. ہم نہ سلیکٹڈ ہیں نہ فارم 47 والے ہیں. We have shot down the enemy's most modern aircraft, including multiple Rafale jets. A favorite field marshal from Pakistan. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو آن مائی ریڈار کامران خان کے ساتھ. السلام علیکم، میں ہوں کامران خان. 4.5 سال سے اقتدار کی گاڑی میں سوار پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اب ایک دوسرے کے مقابل کھڑی ہیں. مگر یہ پہلی بار نہیں ہوگا کہ مسلم لیگ نون اور پی 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 کا آئندہ آنے والے چند ہفتوں میں باقاعدہ سیاسی دست و گریباں ہوتے نظر آئیں. گلگت الیکشن کے دوران شروع ہونے والی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی چھوٹی موٹی جھڑپیں آزاد کشمیر میں باقاعدہ سیاسی جنگ کی صورت اختیار کر گئی. بلاول بھٹو زرداری نون لیگ کے خلاف باقاعدہ اعلان جنگ کر چکے ہیں اور اب ان کا دعویٰ یہ ہے کہ موجودہ حکومت کی رخصتی کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے. ہمارا حق حاکمیت، حق ملکیت اور حق روزگار کا جدوجہد جاری رہے گا. یہ تحریک کشمیر اور گلگت بلتستان کے پہاڑوں تک محدود نہیں رہے گا. انشاءاللہ تعالی میں اس تحریک کو پورا پاکستان میں چلاؤں گا. اور میرے مسلم لیگ نواز کے دوستوں کے لیے جو پیغام ہے وہ صرف اتنا کہ آپ کو وہ آواز سنائی دے رہی ہے، ذرا غور سے سنیں. ٹک ٹاک ٹک ٹاک، آپ کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. نون لیگ پیپلز پارٹی جنگ کی بنیاد آزاد کشمیر کے الیکشنز بنے ہیں، جس کے پہلے دونوں مرحلوں میں نون لیگ نے 23 نشستیں حاصل کی اور تیسرے مرحلے کے انتخابات سے پہلے ہی سادہ اکثریت حاصل کر لی ہے. ٹوٹل 45 نشستوں پر ہونے والے الیکشن کا تیسرا مرحلہ اب 10 اگست کو ہوگا. توقعات کے مطابق نتائج نہ آنے پر پیپلز پارٹی نے دھاندلی کا شور مچایا ہے اور بلاول بھٹو نے انتخابات کے پہلے مرحلے کے بعد ہی حکومت کا کچا چھٹا کھولنا شروع کر دیا. انہوں نے مسلم لیگ نون کو نسل در نسل دھاندلی کی پیداوار قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف تینوں بار دھاندلی سے وزیر اعظم بنے. وہ شہباز شریف اور مریم نواز کی موجودہ حکومت کو بھی فارم 47 کی حکومتیں کہتے ہیں اور آزاد کشمیر الیکشن میں دھاندلی پر حکومت کو خبردار بھی کر چکے ہیں. یہ اگر صاف و شفاف الیکشنز کرواتے ہیں تو لکھ لو کوئی مسئلہ نہیں. صاف و شفاف الیکشنز آزاد کشمیر میں تیرا حکومت کو کوئی مسئلہ نہیں. میرا وعدہ ہے نا، میرا وعدہ. مگر تو نے چوری کی، تو نے ڈاکہ مارا، تو پھر لکھ لو، گارنٹی میرا لے لو، تیرا وفاقی حکومت کا الٹی گنتی تب سے شروع ہو جائے. تو نے میرے مینڈیٹ چوری کیا، نہیں میں آپ کے تخت کے لیے آ جاؤں گا. یہ صورتحال، یہ کشیدگی ایک ایسے وقت سامنے آئی ہے جب حکومت کو پہلے ہی کئی محاذوں پر چیلنجز کا سامنا ہے. اکنامک چیلنجز اور پیپلز پارٹی جیسے اتحادی سے تصادم کے علاوہ وزیر داخلہ محسن نقوی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے گورننس سے متعلق تحفظات نے بھی اس حکومت پر سیاسی دباؤ میں اضافہ کیا ہے. سنگین صورتحال کو بھاپتے ہوئے نون لیگ کے قائد میاں نواز شریف نے طویل عرصے کے بعد ایک بار پھر پارٹی کی کمان سنبھال لی ہے. 2 روز پہلے نواز شریف صاحب نے جاتی عمرہ میں ایک میٹنگ بلائی جس میں پرائم منسٹر شہباز شریف، اسحاق ڈار سمیت نون لیگ کی اعلیٰ قیادت موجود تھی. نواز شریف صاحب نے اپنے پارٹی رہنماؤں کو غیر ضروری بیانات سے پرہیز کرنے کی بھی ہدایت کی. موجودہ حکومت میں پیپلز پارٹی دوسری بڑی جماعت ہے، تاہم اگر پارلیمانی نمبرز کی بات کی جائے تو پیپلز پارٹی کی علیحدگی کے بعد بھی حکومت کے پاس ایسی اکثریت موجود ہے کہ فوری طور پر نہیں گر سکتی. 336 رکنی قومی اسمبلی میں سادہ اکثریت کے لیے 169 ارکان درکار ہیں، جبکہ حکومتی اتحاد اس وقت 244 نشستوں پر مشتمل ہے. ان 244 نشستوں میں مسلم لیگ نون کی اپنی 132 نشستیں ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی کے پاس 74 ارکان ہیں. باقی 38 نشستیں ایم کیو ایم پاکستان، مسلم لیگ کاف، استحکام پاکستان پارٹی، آزاد ارکان، بلوچستان عوامی پارٹی، نیشنل پارٹی
اور دیگر اتحادی جماعتوں کے پاس ہیں۔ اگر پیپلز پارٹی اپنے تمام 74 ارکان کے ساتھ حکومتی اتحاد سے الگ بھی ہو جائے تو حکومتی اتحاد کی مجموعی تعداد 244 سے کم ہو کر 170 رہ جاتی ہے، یعنی پیپلز پارٹی کی علیحدگی کے باوجود حکومت کے پاس 169 کی سادہ اکثریت موجود رہے گی۔ دوسرے لفظوں میں قومی اسمبلی کے موجودہ نمبرز کے مطابق فوری طور پر حکومت گرنے کا کوئی خطرہ نہیں۔ دوسری طرف سینٹ میں اس وقت حکومتی اتحاد 96 رکنی ایوان میں 64 نشستوں کے ساتھ 2/3 اکثریت رکھتا ہے۔ یہی عددی برتری حکومت کو نہ صرف عام قانون سازی بلکہ آئینی ترامیم بھی بآسانی منظور کرانے کی طاقت دیتی ہے۔ تاہم اگر پاکستان پیپلز پارٹی جس کے پاس 26 نشستیں ہیں حکومتی اتحاد سے الگ ہو جاتی ہے تو حکومت کی تعداد 64 سے کم ہو کر صرف 38 رہ جائے گی۔ ایسی صورت میں حکومت نہ صرف اپنی 2/3 اکثریت کھو دے گی بلکہ سادہ اکثریت بھی برقرار نہیں رکھ سکے گی، جس سے ایوان بالا میں قانون سازی اور حکومتی حکمت عملی دونوں شدید متاثر ہو سکتی ہیں۔ پاکستان کے موجودہ سیاسی منظرنامے میں پاکستان اس وقت کسی نئے اندرونی سیاسی بحران کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ایک طرف معاشی مشکلات ہیں، دہشت گردی کی نئی لہر ہے اور خطے میں تیزی سے بدلتی ہوئی جیو پولیٹیکل صورتحال کی حکومت سے مکمل توجہ کا تقاضا کر رہی ہے۔ دوسری طرف حکمراں اتحاد کے 2 بڑے ستون مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ حکومت کو شاید کوئی فوری خطرہ نہ ہو، لیکن اگر یہ پولیٹیکل کانفرنٹیشن مزید گہری ہوتی ہے تو اس کی قیمت سیاسی استحکام، قانون سازی، معاشی فیصلوں اور ریاستی گورننس کو بھی چکانا پڑ سکتی ہے۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ ممتاز پاکستان پیپلز پارٹی کے ممتاز سینئر ترین رہنماؤں میں سے ایک محترم قمر الزمان قاہرہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور پاکستان کے نامور سینئر ترین صحافیوں میں اینالسٹ میں ہمارے ساتھ ہیں محترم افتخار احمد۔ بہت بہت شکریہ افتخار احمد صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ قاہرہ صاحب آپ کا بھی بڑی نوازش ہے۔ پہلی بات افتخار صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ پاکستان کی الیکشن کی سیاست، پارلیمنٹ کے نمبرز کے حوالے سے اور ان تمام معاملات کے ہاتھ سے شاید ہی کوئی ہمارا صحافی آپ سے زیادہ اس معاملے میں تجربہ رکھتا ہو، کیا بظاہر یہ اس وقت گمان کرنا کہ کوئی ان ہاؤس تبدیلی ہو سکتی ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جیسے کہا کہ کاؤنٹ ڈاؤن ان کے بقول شروع ہو چکا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے، کیا نمبرز اس تصور کو سپورٹ کرتے ہیں، یا جو ہمارا تجربہ ہے پاکستان کی پارلیمانی سیاست کا اور جو موجودہ صورتحال ہے اس وقت سیاست کی اور سیاسی منظرنامے کی اور نمبرز کی، کیا یہ کوئی اس کو ہم ایک پاسبلٹی سمجھ سکتے ہیں افتخار صاحب؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ ابھی آپ نے جس واضح انداز میں قومی اسمبلی میں ان کی پوزیشن دونوں پارٹیوں کی اس کا اظہار کیا ہے، قومی اسمبلی میں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، حکومت کمزور ہو جائے گی، اس کے نمبرز کم ہو جائیں گے، لیکن حکومت چلتی رہے گی۔ جہاں تک رہا سینٹ میں ان کی اکثریت بالکل کم ہو جائے گی اور وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر سکیں۔ یہ ایک ایشو آئے گا پاکستان مسلم لیگ نواز کو۔ ادروائز فوری طور پہ جو لوگ دن گن رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہو گیا، میں اتفاق نہیں کرتا۔ اور فرض کریں کہ کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہو بھی گیا ہے تو کیا اس کا فائدہ پاکستان کے عوام کو ہوگا؟ کیا پاکستان میں جو اصل مسئلہ ہے وہ ہے غربت کا، مہنگائی کا، بے روزگاری کا اور اقتصادی بدحالی کا، کیا اس کاؤنٹ ڈاؤن کے نتیجے میں الیکشنز ہوں گے؟ کیا وہ الیکشنز ہمارے ان مسائل کو حل کر دیں گے جس کے اوپر بات ہو رہی ہے؟ یہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور صرف الیکشن گلگت بلتستان اور کشمیر کے حوالے سے اتنے بڑے فیصلے کرنے مناسب نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اب کھل کے واضح طور پہ جو مسائل ہیں ان کا حل پیش کرنے کے لیے اسمبلی کے فلور کو استعمال کرنا چاہیے۔ اس کو آگے بڑھ کے بتانا چاہیے کہ ہم مہنگائی پر کیسے قابو پا سکتے ہیں اور ہم کیسے زر مبادلہ زیادہ کمانے کے لیے ہمیں فوری طور پہ شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم کون سے اقدامات کرنے ہوں گے۔ یہ تو ایک پازیٹیو بات ہوگی اور یہ ایک پازیٹیو تنقید ہوگی اور اس کا فائدہ ہوگا قوم کو۔ محض یہ کہہ دینا کہ کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہو گیا ہے محض اس لیے کہ ہم لوگ تقریریں کرنے کے بعد توقع کرتے ہیں کہ اس پہ پروگرام ہوں گے اور ان پروگراموں کے ذریعے ہمیں ذہنی رجحان پیدا کریں گے عوام کے، یہ مناسب نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان
मैं समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई दोनों भी ये जिम्मेदारी होती है कि वो ये साबित करें कि हकीकत में वो पाकिस्तान के अंदर अपोजिशन का रोल अदा कर सकते हैं, और अपोजिशन का रोल ये होगा कि वो बेहतरी के लिए प्रोग्राम पेश करें, वो हर प्रोग्राम का एनालिसिस करें, उसका त्यापांचा करें, उसका पोस्टमार्टम करें जी, और मुतबादिल बताएं कि क्या बिल्कुल। होगा। लेकिन कारी साहब, एक बार फिर जो ज़्यादा तशवीश की बात यह है कि एक बार फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक उसी मकाम पे आ खड़े हुए हैं जहाँ पर कि हम अपनी सारी सियासी तारीख के दौरान बारहा इनको देख चुके हैं, बारहा इस किस्म की गुफ्तगू हम देख चुके हैं, बारहा एक दूसरे के ख़िलाफ़ सिर्फ ज़बानी बात नहीं की है, फिर वो अमली तौर पे एक दूसरे की हुकूमतें गिराने के लिए हर तरीक़ाकार अपनाते हैं, और वही कैफियत जो है वो हमें एक बार फिर नज़र आ रही है। और हालांकि इस वक्त ये है कि दोनों जमातें इख्तदार में हैं, और बिलावल साहब ने तो हद ही कर दी, उन्होंने कहा कि ये पार्लियामेंट ही जो है वो फॉर्म 47 की है, जबकि जनाब आसिफ अली जरदारी सदर इस पार्लियामेंट के बने हुए हैं, और फिर आपके पास बहुत सारे ऐसी पोजीशंस हैं जो कि सब इस पार्लियामेंट की दी हुई हैं, तो कुछ नाकाबिले फ़हम सी कैफियत नज़र आ रही है। कामरान साहब, दो तीन बातें बड़ी अहम हैं इस मामले पे बहस के लिए। मेरा जो ज़ाती ख्याल है, हो सकता है आप मुझसे इत्तेफाक करें या ना करें, हम जिस खित्ते में रहते हैं बर्र सगीर, यहाँ पे 4 ममालिक बने, 5वां अफ़गानिस्तान लगा लें, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, बर्मा। इसका मिजाज क्या है? और यही मिजाज अगर हम नई तरक्की करती हुई या पनपती हुई डेमोक्रेसी अफ्रीका के अंदर देखते हैं, तो वहाँ भी हमें ऐसे ही मिजाज नज़र आता है कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, वसीला, जोशीला, ये लहजे हमें ज़्यादा पसंद हैं माशरती तौर पे भी। और जो बंदा ज़रा तगड़ी बातें करता है, ज़ोरदार बातें करता है, उसको जनरली पब्लिक अप्रिशिएट करती है। ये हमारा मिजाज बन गया है। अगर आप अपने सियासतदानों को देखेंगे तो यूँ ही होगा, आप अपने उलमा को देखेंगे तो वही वो लोग होंगे जो बड़े जोश से बातें करते हैं, लोग उनके बड़े फॉलोअर होते हैं। अगर आप अपने साफ़ियों को देखेंगे तो यहाँ भी ऐसा ही होगा। इसी तरह बाकी सेक्टर्स के अंदर भी अला हाज़िल क़ियास। तो ये एक मिजाज है। अब सवाल यह है कि हमारे आपस में हिद्दत हो गई। हिद्दत की बुनियादी वजह, जब भी आपका क्लैश होता है, अब हमारा दोनों जमातों का कोई आपस में नज़रियाती इदगाम तो नहीं हो चुका, अपनी अपनी जगह पे अपने अपने नज़रिए, अपने अपने मैनिफेस्टो पे खड़ी हैं, लेकिन हम एक अरेंजमेंट के तहत, जो कि जमहूरी अमल का एक हिस्सा है, हर जमात की ये ख्वाहिश होती है कि उसकी अपनी हुकूमत बने। और अगर किसी वक्त बाई इलेक्शंस आ जाते हैं या किसी सूबे में इलेक्शन आ जाते हैं, जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में, तो हर जमात अपना अपना इलेक्शन लड़ती है। हमने यहाँ अपना अपना इलेक्शन लड़ा, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान में जो हुकूमत बनी, वो अपार्ट फ्राम ऑल डिफरेंसेस, हम एक हालात के तहत इकट्ठे हुए और एक अरेंजमेंट किया गया। हम असम्बली के अंदर भी इख्तलाफ करते हैं, हम लेजिस्लेशन में भी करते हैं। आइन साजी हुई तो आइन साजी में भी पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है वो मुसव्वदा लेके मौलाना के पास गई, मौलाना वो मुसव्वदा लेके पीटीआई के पास गए, और ये पसंद नहीं किया गया मुस्लिम लीग की तरफ से, हुक्मरानों की तरफ से, लेकिन हमने किया। और जो 42 पॉइंट्स थे उसमें से कोई 5 या 6 अप्रूव हुए, बाकी मुस्तरद कर दिए गए। इसी तरह बाकी लेजिस्लेशंस हैं, हम उस पर अपना नुक्ता नज़र देते हैं, इख्तलाफ करते हैं, जिन पे इत्तेफाक होता है वो है। अब इन इलेक्शंस के अंदर हमने अपनी अपनी बातें की, फिर उन बातों के अंदर कुछ मिजाज बन गया है हमारे आजकल। लेकिन कारी साहब, मेरी अर्ज़ ये है कि ये जो आपने फरमाया, ये तमाम बैकग्राउंड बिल्कुल मुनासिब है, लेकिन इस वक्त जो बिलावल साहब ने बातें की हैं, इस इलेक्शन के दौरान तमाम बातें की हैं, उसमें तो वाज़े तौर पे लगता है कि ये सिर्फ ये बात नहीं है। अब पीपल्स पार्टी मुतबन्नी है, पीपल्स पार्टी एक इस मोड के अंदर है कि इस हुकूमत का ख़ात्मा होना चाहिए, और इस हुकूमत के ख़ात्मे के लिहाज से जो उनका इस वक्त हमने जो लबुलहजा और जो इस वक्त हमने पोस्चर देखा है, वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि अगर कोई वाकई कोई इस किस्म की तहरीक चली तो पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ खड़ी नहीं होगी, बल्कि वो उस क़ुव्वत के साथ खड़ी होगी जो, अगर जैसा कि पाकिस्तान में होता रहा है कि कोई जमात या कोई वज़ीर आज़म पूरे 5 साल नहीं करता, तो वो वाली अगर कोई कैफियत होती है तो पीपल्स पार्टी उस तहरीक का साथ देती नज़र आ रही है। अगर आज आप बिलावल साहब की गुफ्तगू मुकम्मल तौर पर सुने, देखिए इनकी सारी गुफ्तगू जो है वो कश्मीर के इलेक्शन के तनाजुर में है, और वही बातें हुई
اب وہاں کیا باتیں ہوئیں؟ انہوں نے پہلے مرحلے کے پہلے بھی کہا اور پہلے مرحلے پہ بھی کہا، پھر پہلے مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے میں گئے تو انہوں نے یہی کہا کہ پہلے مرحلے میں یہ غلطیاں ہوئی ہیں، زیادتیاں ہوئی ہیں، ہم سے الیکشن چھینا گیا ہے۔ افتخار صاحب بلا شبہ آپ نے جیسے فرمایا کہ افتخار صاحب پاکستان کے صحافیوں میں شاید سب سے زیادہ یہ جو الیکٹورل پروسیس ہے اس کا تجربہ، ویسے بھی بہت تجربہ کار ہیں لیکن خاص طور پہ الیکشن کا بہت تجربہ رکھتے ہیں۔ مجھے وہاں پہ جو الیکشن ہوئے نا جی، اس میں ہم نے باقاعدہ ڈاکومنٹس دیے، الیکشن کمیشن کے بنائے ہوئے رزلٹ جو ہیں وہ ہم نے ان کے سامنے رکھے، کمیٹی بنی ہماری مسلم لیگ کے ساتھ بیٹھ کے، تو ہم نے کہا بھائی یہ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے تو یہ بتاؤ کہ اگر 80% 85% اوورآل انتخاب وہاں کس فضا میں ہو رہا ہے اور ووٹنگ ریشو جو ہے وہ 40% پلس مائنس ہے۔ اگر کسی جگہ 80%، 85%، 88%، 90%، 95%، 98% اور 99% الیکشن پول ہو جاتا ہے تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ اور وہ کسی ایک آدھ پولنگ اسٹیشن پہ نہیں، اگر وہ 30 پہ 40 پہ 15 پہ 18 پولنگ اسٹیشنوں پہ، اور ہوتا کیا ہے جہاں 40% ریشو ہے وہاں پہ میرا اور کامران خان صاحب کا مقابلہ ہے، مجھے ووٹ ملتے ہیں 150، کامران خان صاحب کو ملتے ہیں 230 اور باقی کسی کو ملتے ہیں 15، لیکن جہاں پہ 95% پولنگ ہوتی ہے وہاں پہ مجھے ملتا ہے 600 ووٹ اور کامران خان صاحب کو ملتے ہیں 12 ووٹ، تو اس کو کیا گنا جائے؟ ہم نے سامنے رکھا قاہرہ صاحب یہ جو ایٹ دا فیس آف اٹ ہے سر، اس کو وہی گنا جائے جو تسلیم کرو نا۔ پاکستان کے الیکشن کی ایک اس میں کسی کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان میں الیکشن کا یہی نظام ہے، اسی طریقے سے ووٹ گنے جاتے ہیں۔ افتخار صاحب ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ افتخار صاحب جی پلیز، قاہرہ صاحب آپ کی سنی ذرا، ہم افتخار صاحب کی سن لیتے ہیں۔ ایک منٹ چاہیے، میں اپنا آرگومنٹ مکمل کر دوں پھر افتخار صاحب سے پورا سنیں گے اس کو۔ ٹھیک ہے، کوئکلی اس پلیز۔ میں سمپل یہ ہے، ہم نے کہا کہ یہ جہاں پہ ایب نارمل پولنگ ہے ان پولنگ کو ری پول کرا دیجئے، اور سیکنڈ فیز میں یہ کانسٹیچوئنسیز ہیں، یہاں پہ ہمیں یہ خدشات ہیں، یہ الیکشن کمیشن کو بھی اور فیڈرل گورنمنٹ کو بھی ہم نے بتایا۔ اب کہا گیا، مانا گیا خود، لیکن اس کے بعد پھر وہی ہوا۔ اور بلاول صاحب کا وہ کامران صاحب ایک منٹ ذرا، وہ پورا آرگومنٹ بلاول صاحب کا یہ تھا کہ اگر ہم سے آپ نے یہ الیکشن چھینا، ہم یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ ہم پاکستان کے حالات کی وجہ سے سب کو چھوڑ رہے ہیں، ہم ایک کہہ رہے تھے کہ آئندہ اس مرحلے کے اندر جو ماضی میں ہوا، پچھلا ہوا، اس کے کریکشن کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن اگلا الیکشن ٹھیک کرائیں۔ ہم کو یہ تو نہیں کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کا حالات بڑے خراب ہو گئے ہم آپ کو چھوڑ رہے ہیں، ہم نے یہ تو چیلنج نہیں کیا۔ اب اگر اگلا مرحلہ بھی ہے، اس مرحلے پہ بھی یہی ہوتا ہے تو احتجاج کا ایک رنگ ہے وہ۔ تو افتخار صاحب یہ تو اب الیکشن، اب یہ کہ کتنے کاسٹ ہوئے، کتنے ملے، فارم 47، RTS، یہ تمام چیزیں، یہی پاکستان کا الیکشن ہوگا نا۔ اب الیکشن سے ہم اس سے زیادہ توقع نہ کریں نا۔ یہ جو قاہرہ صاحب نے مثال دی، اس میں کون سی نئی بات ہے؟ نہیں، میں ایک بات پہ بالکل اختلاف کروں گا کہ جو مرحلہ وار انتخاب کروانا ہی اصولی طور پہ غلط تھا، اور اگر کروا لیے گئے تھے تو پھر ہندوستان کی جو مثال ہمیں دی جاتی ہے اس پر عمل کیا جاتا اور اناؤنسمنٹ نہ کی جاتی پہلے حصے کے انتخابات کی، تاکہ جو بقیہ انتخابات ہیں وہ متاثر نہ ہوتے۔ یہ تو غلط طریقہ کار ہے کہ آپ اس قسم کا فیصلہ کر دیں اور اس کے ساتھ وہ فیصلہ دوسروں کے اوپر ٹھوس دیں۔ یہ میں اس کے خلاف ہوں، یہ طریقہ کار غلط تھا اور اس کے نتائج بھی اچھے نہیں نکلے۔ اور اگر دوسرے مرحلے میں بھی یہ ہوتا، الیکشن کروا لیا جاتا، ووٹوں کو رکھ لیا جاتا اور آخر میں جا کے جو 10 اگست کو الیکشن ہونا اس کے ساتھ کاؤنٹنگ ہوتی، بنیادی بات۔ دوسری بات، یہ ناممکن ہے کہ 90% ووٹ کبھی بھی پڑا ہو۔ میں الیکشن کو 1970 میں خود میں شامل تھا اور ایک گروپ میں جیو اور جنگ کے گروپ میں 1990 سے میں الیکشنز کو کور کر رہا ہوں۔ 90% سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کہیں پہ ووٹ پڑے۔ یہ 90% نہیں ہوتا، لیکن خان صاحب ایسی آپ درجنوں مثالیں دے سکتے ہیں جس کے ساتھ آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ 70 کے الیکشن سے لے کے اب تک کے الیکشن کے اندر آپ درجنوں ایسی مثالیں دے سکتے ہیں جو ابھی آپ فرما رہے ہیں۔ 90% کہیں بھی نہیں پڑا، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں۔
दिस इज माई चैलेंज कि 90% वोट किसी जगह नहीं पड़ा सही। और ये गलत तरीकाकार था 3 हिस्सों में तकसीम करने का। चले अगर आपने लॉ एंड ऑर्डर की वजह से किया तो आप इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस ना करें ताकि आप मुतासर ना करें सेकंड पार्ट को, थर्ड पार्ट को। और फिर ये जो 12 नशिस्तों वाला मसला है, टायरा साहब को बखूबी इल्म है कि ये 12 नशिस्तें ज़्यादातर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास ही जानी थी और यही डिसाइसिव चीज़ थी जिसके ऊपर इनको डिबेट करनी चाहिए थी। ये डिबेट नहीं हुई और उन 12 नशिस्तों की बिना पर आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बड़ी आसानी से इस पोजीशन में है कि वो गवर्नमेंट को फॉर्म कर सकती है। लेकिन हमने सीखा क्या, एक ऐसी जंग का आगाज़ हो गया और उसमें सोने पर सुहागा कि हमारे एक दोस्त वफाकी वजीर ने तो कहा कि पूरा निज़ाम ही बसीदा हो गया है, पूरा निज़ाम नाकाम हो गया है, अब इस निज़ाम को ही बदल दिया जाए। और बड़े मज़े की बात है वो खुद भी इस निज़ाम की पैदावार है और इनडायरेक्ट पैदावार है। इवन उनको उन पर फॉर्म 45, 46, 47 का इतलाक भी नहीं होता, हालांकि वो बिल्कुल किसी भी ऐसे इलेक्शन में शामिल नहीं हुए। तो हालात ये हैं कि पाकिस्तान के इश्यूज को देखा जाए, खुदा के वास्ते इश्यूज पे बात करो, गुर्बत के खात्मे के लिए बात करो, फॉरेन एक्सचेंज को कैसे कमाना है उसके लिए पॉलिसियां बनाओ। बजा इफ्तिखार भाई, कारा साहब क्या अब आपको मंजर नज़र आता है? ये अब GB का इलेक्शन हो गया जो पीपल्स पार्टी ने जीत लिया, कश्मीर का इलेक्शन हो गया आज़ाद कश्मीर का, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जीत लिया। 10 तारीख को मज़ीद इसका फ़ैसला हो जाएगा, मगर माहौल किसी और जानिब, रुख जो है जो बयानिए का है वो किसी और जानिब जा रहा है। अब गवर्नेंस के निज़ाम को की इस्लाह की बात हो रही है, गवर्नेंस के निज़ाम को ये इस बात को तस्लीम किया जा रहा है कि गवर्नेंस का निज़ाम जो है ये मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया है। इख्तियारात की निचली सतह तक और इख्तियारात की और वसाइल की निचली सतह तक तकसीम ज़रूरी है, आवाम तक उसको पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। एक इतने बड़े जहाज़ी सूबों को नहीं चलाना जो है वो ज़रूरी है। तो अब तो ये बिल्कुल बयानिया बिल्कुल दूसरी तरफ चल गया। क्या आपको नज़र आता है आइंदा चंद महीनों के दौरान? कायरा साहब प्लीज़। जहाँ तक तल्लुक़ आपने फरमाया पाकिस्तान के निज़ाम का, जो वज़रा सिर्फ एक वज़ीर नहीं बल्कि वज़ीर दिफा ने भी कहा और भी कई लोगों की राह है, निज़ाम के अंदर खामियां हैं, बिल्कुल हैं। आप भी कहते हैं, मैं भी कहता हूँ, इफ्तिखार साहब भी कहते हैं, सारे लोग कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर से पूछे वो भी यही कहेंगे। अब उसको दुरुस्त करने के लिए मैं और आप, मैं तो चले आप मुझे कहेंगे तुम हुकूमती इत्तेहादी हो, मैं नहीं हूँ, लेकिन आप हैं, पाकिस्तान की बाकी जमातें हैं, मुझे भी शामिल कर लीजिए। हम तो सवाल कर सकते हैं, मुतालबे कर सकते हैं। जिनको ये पता है कि निज़ाम ख़राब है वो तो एक पेज वाले हैं सारे, और एक पेज पे बैठे लोगों को तो निज़ाम में इस्लाह की कोशिश करनी चाहिए और उस कोशिश में हम भी साथ देते हैं। जहाँ तक ये सवाल है कि नए सूबे बना के और ढेर सारे सूबे बना के आप मसले का हल कर सकते हैं, तो मेरा सवाल ये है कामरान खान साहब कि ये बड़ी पुरानी डिबेट है, कौमी हुकूमत बनाई जाए जिसमें 4 साल 5 साल चले, सारी जमातें इकट्ठी हो जाएं, या छोटे यूनिट बना दिए जाएं। कामरान साहब, क्या बड़े और छोटे यूनिट मसला है या बदइंतज़ामी मसला है? हिंदुस्तान के अंदर हमसे भी बड़े सूबे चल रहे हैं, लेकिन चलें फ़र्ज़ करें आपने पाकिस्तान के आइन के अंदर फेडरल, प्रोविंशियल, लोकल 3 टियर गवर्नमेंट के हैं। ना हमने फेडरल को प्रॉपर चलाया है, ना हमने सूबों को प्रॉपर चलाया है निज़ाम को। लोकल गवर्नमेंट तो हम बनने ही नहीं देते, अगर बनता है तो चलने नहीं देते। तो जो आवाम तक रसाई के लिए छोटे यूनिट बनाना मकसूद है, उसका इलाज तो आइन ने दिया हुआ है। पहले क्या हमने वो तरीक़ाकार अडाप्ट करके हमने वो एक्सरसाइज कर ली है और वो डिलीवर नहीं कर सका, तो फिर हम कोई सोचें कि हाँ नए निज़ाम की तब बात करनी चाहिए और नए सूबे बना लेने चाहिए। पाकिस्तान में शायद पहली बार हुकूमत नहीं, पूरा निज़ाम कठेरे में खड़ा है। बहस अब ये नहीं कि इक़्तिदार किसके पास है, बल्कि ये है कि क्या मौजूदा निज़ाम हुकूमत 25 करोड़ पाकिस्तानियों को डिलीवर करने की सलाहियत रखता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और DGISPR के हालिया बयानात के बाद नए सूबों या खुद मुख्तार इंतज़ामी यूनिट्स और आर्टिकल 40A में तरमीम या इसकी वाज़ेह तशरीह का मुतालबा अब एक कौमी बहस की शक्ल इख्तियार कर चुका है। मुख्तलिफ सियासी जमातें, आइनी माहिरीन, गवर्नेंस एक्सपर्ट्स इस नुक्ते पर मुत्तफ़िक़ हैं कि मौजूदा इंतज़ामी ढांचा अवाम को मतलूबा इख्तियारात और वसाइल उनकी दहलीज तक पहुँचाने में बुरी तरह नाकाम हो चुका है।
جو موجودہ نظام ہے اس طرح سے نہ آپ کراچی چلا سکتے ہیں، نہ لاہور چل سکتا ہے، نہ کوئٹہ اور پشاور اور ملتان، یہ اس طرح سے کام اب چلے گا نہیں۔ MQM کا مطالبہ ہے کہ صوبے کے بنانے کے امکانات کو بھی لے کے ہم آگے بڑھیں، تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کے بارے میں بھی آگے بڑھیں، اور اس آئین میں جو کسر رہ گئی اس کو دور کرنے کے لیے بھی آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی بات کریں۔ نظامی طور پر صوبے بننے چاہیے، اصولاً تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو رد کر دیا جائے۔ جب تک آپ ریفارمز نہیں کریں گے ملک نہیں چلے گا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک کے اندر ریفارمز کیے جائیں، ورنہ یہ معاملہ خراب سے خراب تر ہوتا جائے گا۔ کراچی اور گوادر جو ہے نا یہ فیڈریشن کا حصہ ہونا چاہیے، یہ فیڈرل ایریاز ہونے چاہیے، یہ صوبوں میں نہیں ہونے چاہیے۔ موجودہ نظام ہے گورننس کا، سوال یہ ہے کہ کیا اس میں عوام کو فائدہ ہو رہا ہے؟ آنسر از نو۔ سیاسی جماعتوں کو آپس میں گفتگو کرنی چاہیے۔ البتہ اس قومی اتفاق رائے سے ایک جماعت اب بھی الگ کھڑی نظر آتی ہے۔ ہمیشہ کی طرح پاکستان پیپلز پارٹی نئے صوبوں یا خود مختار انتظامی یونٹس، اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی اور آرٹیکل 140A کو مؤثر بنانے کی تجاویز کی مخالفت کر رہی ہے۔ ناقدین کے مطابق پیپلز پارٹی اختیارات کو صوبوں سے آگے منتقل کرنے پر آمادہ نہیں۔ سوال یہ ہے کہ آخر یہ ریفارم ضروری کیوں سمجھی جا رہی ہے؟ اس کا جواب صرف ایک سادہ سی مثال دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ پچھلے 4 سالوں میں وفاق اور صوبے 14.4 روپیز کا ترقیاتی بجٹ خرچ کر چکے ہیں، 14.4 ٹریلین روپیز۔ یہ رقم اگر اضلاع میں تقسیم کی جائے تو ہر ڈسٹرکٹ کے حصے میں اوسطاً 85 بلین روپیز آتے ہیں۔ ان 85 بلین روپیز سے کیا ہو سکتا ہے؟ ایک ڈسٹرکٹ کے تقریباً 200 نئے اسکول کھل سکتے ہیں، 120 بیسک ہیلتھ یونٹس بن سکتے ہیں، 1000 کلومیٹر سڑکیں بن سکتی ہیں، اور پانی اور سیوریج کے 80 بڑے منصوبے بنائے جا سکتے ہیں۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ آج بھی سرکاری اسکولز خستہ حال ہیں، ہسپتالوں میں مریضوں کا رش ہے، شہروں میں سیوریج کا تباہ شدہ نظام ہے، اور بنیادی سہولتیں عوام کی پہنچ سے دور ہیں۔ یعنی مسئلہ وسائل کا نہیں، نظام کا ہے۔ 25-26 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے، اس میں ٹوٹل 1170 الیکٹڈ آفیسز ہیں، جس میں کہ تمام ایم پی ایز اور ایم این ایز شامل ہیں۔ یعنی کہ آپ دیکھیے 26 کروڑ کی آبادی کے لیے صرف 1170 پبلک آفیسز ہیں جمہوریت چلانے کے لیے۔ یہ ہائیلی سینٹرلائزڈ اور مونوپلائزڈ ڈیموکریسی ہے۔ جب تک آپ تھرڈ ٹیئر کے ذریعے 1.5-2 لاکھ پبلک آفیسز جو لوکل گورنمنٹس کے ہیں اٹیچ نہیں کریں گے، دس کین نیور بی این انکلوسیو ڈیموکریسی۔ پچھلے سال اے ڈی بی کے اندر اینول ڈیولپمنٹ پلان میں لاہور کی ڈویژن کے اندر ہر شہری پہ 13,240 روپے خرچ کیے گئے، اور لیا کے ڈویژن میں ہر شہری پہ 460 روپے خرچ کرے گئے، یعنی کہ 29 گنا زیادہ آپ نے لاہور پہ خرچ کیا۔ اور سندھ میں ان کی جو نالائکی ہے، جو کا ثبوت نہ صرف یونیورسٹی روڈ ہے لیکن گٹروں میں گرتے ہوئے روز کے بچے ہیں، جس کے اندر بہتے ہوئے نالے ہیں، جس کے اندر گھروں میں آدھے شہر میں پانی نہ آنا، مطلب پیپلز پارٹی کی نالائکیاں گریں گے تو اس پروگرام کا وقت ختم ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اب بحث صرف نئے صوبوں کی نہیں بلکہ ایسے انتظامی ڈھانچے کی ہے جہاں فیصلہ کرنے والے عوام کے قریب ہوں، اختیارات نچلی سطح تک منتقل ہو، اور ہر ڈسٹرکٹ اپنے وسائل اور ترقیاتی منصوبوں کا خود جواب دہ ہو۔ آج اس موضوع میں بات کرنے کے لیے میں نے دعوت دی ہے، لاہور سے ہمیں جوائن کریں حافظ نعیم الرحمان صاحب، امیر جماعت اسلامی۔ بہت بہت شکریہ حافظ صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ بہت سارے پاکستانیوں کے نزدیک یہ ناؤ اور نیور مومنٹ نظر آ رہا ہے، کیونکہ ایک ہمیں بہت چوٹی کی سطح پر اس بات پہ اتفاق نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کا موجودہ گورننس کا نظام نہیں چل سکتا، اس کو یکسر تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، چھوٹے صوبوں کی ضرورت ہے، خود مختار انتظامی یونٹس کی ضرورت ہے، کیونکہ اس موجودہ نظام نے پاکستانیوں کو 25 کروڑ پاکستانیوں کو کہیں کا نہیں چھوڑا ہے۔ دیکھیں پاکستان میں اب 78 سال تقریباً ہو گئے ہیں، جو نظام یہاں موجود ہے وہ پہلے دن سے ہی یہ پرابلم ہے کہ انگریزوں کا بنایا ہوا نظام آج تک چلا آ رہا ہے۔ مسئلہ صرف انتظامی یونٹ کا نہیں، بڑا مسئلہ ہے کہ آپ اسٹرکچر کو کس طرح رکھتے ہیں، چیزوں کو کیسے چلاتے ہیں، اور نچلی سطح پر اختیارات کو کیسے منتقل کرتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو بیوروکریسی کا سسٹم ہے وہ بالکل ایگزیکٹ وہی ہے جو انگریزوں نے ایک غلام قوم کے لیے بنایا تھا، اور یہاں اسے چند ہزار افواج کے ذریعے سے پورے بر صغیر پاک و ہند کو کنٹرول کرنا تھا۔ اس کے لیے اس نے سول سروسز کا یہ سسٹم بنایا تھا، اور وہی مائنڈ سیٹ جو وہ اپنی سول بیوروکریسی کے ذریعے سے منتقل کر کے کنٹرول کرتے تھے، عوام کو محکوم بناتے تھے، آج بھی اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ یہ بیوروکریسی کا نظام چلتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس ملک میں جو انتخابات کا نظام ہے، جب تک وہ درست نہیں ہوگا اور لوگوں کو یہ اعتماد نہیں ہوگا کہ جس کو میں ووٹ ڈال رہا ہوں
نتیجہ بھی اسی کے حق میں نکلے گا. تو جب تک تو یہ اعتماد نہیں پیدا ہوگا تو آپ کوئی بھی سسٹم لے آئیے وہ کامیاب نہیں ہوگا. تو لہٰذا لینڈ ریفارمز کی بھی ضرورت ہے اور الیکٹورل ریفارمز کی بھی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو صوبوں کا سسٹم ہے, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوکل باڈیز کو یا مقامی حکومتوں کو کوئی بھی سیاسی جماعت اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے نتیجے میں ہیو اینڈ کرائے پیدا ہوتا ہے, مچاتی ہے, واویلا کرتی ہے, جمہوریت کی چیمپئن بنتی ہے. ان سے پوچھیں کہ یہ ایک انتخاب کراتے ہیں پھر اس کے بعد رک جاتے ہیں, پھر دھرنے دینے پڑتے ہیں, احتجاج کرنا پڑتا ہے بلدیاتی انتخاب کے لیے, اور پھر یہ جو ایکٹ لے کر آتے ہیں اس میں ساری چیزوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں. شہر کراچی ہے اس وقت, اس شہر کراچی میں کچرا چننے کا اختیار صوبائی حکومت نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے, پانی اور سیوریج کا صوبائی حکومت کے پاس ہے, تعمیرات کا جو کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی تھی وہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے, ریونیو کا جو ان کا ادارہ ہے وہ ہے, پھر انہوں نے ایم ڈی اے ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ڈی اے بنایا ہوا ہے, ایل ڈی اے بنایا ہوا ہے, تمام کے تمام اداروں پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. پچھلے 15 برس میں کراچی شہر, صرف کراچی شہر کو 3,360 ارب روپے ترقیاتی فنڈ کے ملنے چاہیے تھے جو اس کا حق بنتا ہے, اس میں سے اس نے چند ارب روپے جو ہے وہ دیے ہیں. تو اس سے جب یہ میٹروپولیٹن سٹی کا یہ حال ہے تو پھر شکارپور کا کیا ہوگا, لاڑکانہ کا کیا ہوگا, جیکب آباد کا کیا ہوگا. تو جو تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ ہے اس تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کو یہ اپنی سبسڈری سمجھتے ہیں اور اپنی جیب کی جو ہے وہ گھڑی سمجھتے ہیں اور ہاتھ کی چھڑی سمجھتے ہیں. اس کے نتیجے میں پھر پرابلم پیدا ہوتی ہے. لہٰذا جو ہمارا آرٹیکل 140A ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تمام مالیاتی, سیاسی, انتظامی اختیارات مقامی حکومتوں کو منتقل کیا جائے. لفظ حکومت اور گورنمنٹ لکھا ہوا ہے تو آپ حکومت تو بناتے لیکن حافظ صاحب یہ تو لکھا ہوا ہے آئین میں نا, 3 سطریں ہیں مگر لکھا ہوا ہے نا, یہ تو آئین میں ہے, اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. باقی تو یہ آئین کے اندر ہے یہ بات. جی موجود ہے خان صاحب, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آئین میں اس کی تفصیلات نہیں ہیں. جیسا کہ آئین میں وفاق ہے, صوبہ ہے, تو اگر جب اس کا مدت مکمل ہوتی ہے تو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ایک درمیانی پیریڈ ہوگا اور پھر اس کے بعد انتخابات کروائے جائیں گے. ہمارے آئین میں بلدیاتی انتخابات کو صوبائی حکومتوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے. ہر صوبے کا الگ ایکٹ بنتا ہے, اور آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ یہ تو پیپلز پارٹی ہے. جو نون لیگ ہے ووٹ کو عزت دو, 2015 سے اس نے مقامی حکومتوں کے ووٹ کی تو کوئی عزت رکھی نہیں ہے, انتخاب ہی نہیں ہو رہا, اسلام آباد میں بھی نہیں ہو رہا. اور آپ دیکھیں کہ جو ایکٹ وہ اب اس وقت لے کر آئے ہیں اس میں لاہور جیسے شہر کے 9 شہر بنا دیے ہیں. وہاں کوئی ایک میئر نہیں ہوگا, 9 میئر ہوں گے تاکہ کوئی لیڈرشپ بھی گرو نہ کر سکے, شہر کا کلیکٹیو مسئلہ ہی کوئی حل نہ کر سکے. یہی فیصل آباد, یہی گجرانوالہ, یہی راولپنڈی, سب کے ساتھ انہوں نے یہ سلوک کیا ہے. تو آپ اندازہ تو اس لیے ہے نا کہ حافظ صاحب اس لیے ہے نا کہ وہاں صوبہ اتنا بڑا ہے کہ دنیا کا 5واں بڑا ملک بن جائے. وہاں دوسرا صوبہ اتنا بڑا ہے کہ وہ دنیا کا جو ہے وہ 16واں بڑا ملک بن جائے. تو یہ کراچی جو ہے وہ اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کا کوئی کبھی بھی زندگی میں وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتا, اس کو کبھی پانی نہیں مل سکتا, اس کو ٹرانسپورٹ کا نظام نہیں مل سکتا, اس کو جو ہے مضبوط سڑکیں نہیں مل سکتی, اس کو سیف سٹی نہیں مل سکتا, اس کو اپنی پولیس نہیں مل سکتی, اس کو کچھ نہیں مل سکتا. مگر یہ نظام جو ہے وہ اس کا تحفظ ہے, محافظ ہے, صوبہ سندھ کی حکومت ہے, اس کو پورا اختیار حاصل ہے, کر لیں آپ کا جو آپ کر سکتے ہیں. یہ تو بات درست ہے, اور یہ چیز کراچی کے لوگوں میں بہت زیادہ ایک غصہ بھی پایا جاتا ہے, اور بعض اوقات اتنی بے بسی پائی جاتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ پھر ہمارے مقدر میں یہی وڈیرے ہیں, یہی جاگیردار ہیں, یہی ہمارے سروں پر مسلط رہیں گے, مونگ ڈلتے رہیں گے, یہاں کے وسائل کو لوٹتے رہیں گے اور کھاتے رہیں گے. لیکن اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اختیارات کو نچلی سطح پر منتقل کرنے کا جو پروویژن موجود ہے اس پر عمل درآمد کروائیں. دیکھیں سندھ میں تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پنجاب کی جو اسمبلی ہے اس نے تو آئین کے مطابق 2/3 میجورٹی سے جنوبی پنجاب کے لیے قرارداد پاس کر لی, بہاولپور اسٹیٹ کے لیے چونکہ وہ پہلے اسٹیٹ تھی اس کے لیے قرارداد پاس کر لی. کیا سندھ اسمبلی میں کسی نے آج تک یہ قرارداد پیش کی ہے؟ کیا خیرپور کی جو ریاست موجود تھی اس ریاست کی بحالی کی کسی نے بات کی؟ کراچی تو چھوڑ دیجئے آپ. کیا رانی پور کی ریاست کی کسی نے بات کی جو پہلے ایک ریاست کے طور پر موجود تھی؟ اس لیے کہ سندھ میں ایک خاص قسم کا مسئلہ پیدا کر دیا جاتا ہے, وہ سندھی مہاجر ڈیوائیڈ پیدا کر دیا جاتا ہے. وہ لوگ مارنے مرنے پر اتر آتے ہیں, قتل اور مقاتلہ شروع ہوتا ہے, اور اس کو لیڈ کرتے ہیں یہ بڑے بڑے وڈیرے اور جاگیردار
کہ جو سمجھتے ہیں کہ اس پورے عمل کے نتیجے میں ان کو پروٹیکشن مل رہی ہے. تو راستہ کیا ہے؟ راستہ یہ ہے کہ آپ وہ بحث کہ جو آئین میں موجود نہیں ہے اس کی طرف جانے کے بجائے جو آئین میں موجود ہے اس پر عمل درآمد کے لیے پابند کریں, اور مزید آئین میں وہ ترمیم کریں جس میں اگر آئین بلدیاتی حکومتوں کا چیپٹر آ جائے گا, جس طرح ہمارے پڑوسی ملک میں موجود ہے, پورا چیپٹر ہے, اور اس میں کسی صوبائی حکومت کے اوپر یہ ہوگا ہی نہیں, براہ راست وفاق سے پیسے صوبے میں جس طرح آتے ہیں براہ راست مقامی حکومتوں کے پاس جائیں گے. لیکن حافظ صاحب آج جب ہم یہ بات کر رہے ہیں, ویسے تو اس موضوع پہ آپ سے درجنوں بار بات ہوئی ہے, لیکن آج جب ہم اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں تو ایک غیر معمولی صورتحال ہے جب پاکستان کے اعلیٰ ترین عہدوں کے ذمہ دار ترین افسران اور جو عہدیداران اور جو شخصیات ہیں وہ اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں جو کہ میری اور آپ کی بات ہوتی تھی, اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے گورننس کا نظام کولیپس کر چکا ہے. 100% صحیح کہتے ہیں, اور اس بات کی ضرورت ہے کہ اس نظام کو نئے طریقے سے تشکیل دیا جائے اور اس پہ اختیارات اور وسائل اور تمام معاملات کی جو اصل جگہ ہے یعنی کہ عوام کی دہلیز تک اس کو وہاں پہ پہنچایا جائے. تو یہ بڑا ایک نادر موقع ہے اس وقت, ناؤ اور نیور موقع ہے پاکستان کے لیے کہ ہم اس کی قسمت کو اور اس کی تقدیر کو بدل دیں. درست بات ہے, لیکن جو لوگ اب اس ریئلائزیشن پر پہنچے ہیں, اور یہ ایک طرح سے اپنی اعتراف ناکامی بھی ہے نا, اس لیے کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں نظام ہے اگر وہی یہ کہہ رہے ہیں کہ نظام نہیں چل رہا تو یہ اعتراف ہے نا, تو پھر وہ صرف ایک کام سے حل نہیں ہوگا, وہ ایک پورا پیکیج ہے. اور وہ پیکیج یہ کہ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں ایک یہ جو پورا کا پورا نظام ہے یہ نمائندگی پہ چلتا ہے, حق حکمرانی پہ چلتا ہے. اس وقت پاکستان کے کسی نوجوان سے پوچھ لیں آپ کہ کیا آپ کو حق حکمرانی حاصل ہے, کیا آپ کی رائے کے مطابق پاکستان میں حکومت بنی ہوئی ہے, صوبہ سندھ میں حکومت بنی ہوئی ہے, پنجاب میں بنی ہوئی ہے؟ پورے پاکستان کا ایک ہی جواب ہے کہ نہیں, ووٹ ہم نے کسی اور کو دیا تھا اور بندہ کوئی اور بیٹھا ہوا ہے یا پارٹی کوئی اور بیٹھی ہوئی ہے. پاکستان کے کراچی کے اس میٹروپولیٹن سٹی کے لوگوں نے جماعت اسلامی کا میئر بنانے کے لیے ووٹ دیا تھا, ووٹ بھی زیادہ دیا, سیٹیں بھی زیادہ دیں, لیکن یہاں پر قبضہ میئر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کے خیال میں جن لوگوں نے یہ اعتراف کیا ہے اور گفتگو کی ہے ان کی مرضی کے بغیر مرتضیٰ وہاب صاحب جو ہے وہ جعلی طریقے سے جو میئر بنے ہوئے ہیں وہ بن سکتے تھے؟ تو جو پہلے میس پھیلا ہوا ہے, جس نے پھیلایا ہے, پہلے اس کو تو صاف کیجئے نا, پہلے اس کو تو ٹھیک کیجئے, تبھی تو اعتماد پیدا ہوگا. پھر خود بخود لوگ کہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی یہ مزید ریفارمز پہ جاتے ہیں. اس لیے وہاں سے شروع نہ کریں جہاں سے تنازع پیدا ہوتا ہے. ہاں آپ جو ہیں وہ جہاں پر یہ ایشو نہیں ہے وہاں سے آغاز کیجئے, اسی لیے کہ آپ پہلے ریفارمز کیجئے, الیکٹورل ریفارمز متناسب آپ کریں, سب کو بٹھائیں, نیشنل ڈائیلاگ کریں, پورے پیکج پہ بات کریں, اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ تعالیٰ خود سندھ کے عوام کہیں گے کہ ہاں کس طریقے سے انتظامی یونٹ بننے چاہیے اور کس طریقے سے لوگوں کے اختیارات نچلی سطح پر منتقل ہونے چاہیے. بحیثیت مجموعی انتظامی یونٹ بنانے پہ کس کو اختلاف ہوتا ہے؟ ہمارے ترکی میں پڑوسی بے شک حافظ صاحب, بالکل تمام دنیا منتظر ہے کہ امریکہ ایران سمجھوتا کب ہوتا ہے, امن کی ٹھوس تصویر کب نظر آتی ہے, اور اسی پس منظر میں اس وقت سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایران اور عمان کے درمیان آبنائے حرمت سے متعلق ممکنہ ڈیل ہو جائے. پاکستان، قطر، سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک مجوزہ MOU کی بحالی کے لیے سفارتی کوششیں کر رہے ہیں اور یہ تیز ہو رہی ہیں. ایرانی صدر مسعود پزشکان نے آج جلد از جلد جنگ سمیٹنے کے عزم کا اظہار کیا. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے نہ صرف ایران کو آخری موقع دیا بلکہ مکمل جنگ بندی کے فیصلے کا کہا کہ وہ انتظار کرتے رہیں گے. ایسے میں سفارتی سرگرمیاں تیز ہو چکی ہیں اور خطے کا امن آئندہ چند دنوں میں ہونے والی ڈیولپمنٹ سے جڑا دکھائی دیتا ہے. کل پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اوول آفس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے ساتھ بات چیت اس وقت بھی جاری ہے اور یہ مذاکرات خود ایران، سعودی عربیہ، متحدہ عرب امارات اور قطر کی درخواست پر ہو رہے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایران کو خبردار کیا ہے کہ ایک اچھے اور جامع معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے تہران کے پاس یہ آخری موقع ہے. I want to give them every last chance before decapitation. When we talk, we say we're talking. If we're not talking, when you ask me, no, we're not talking, I'll say it. We are talking right now, we're talking. And we're talking at the request of Iran, backed by Saudi Arabia, backed by UAE, and backed by Qatar in particular, but others also. Many countries called, the leaders of many are friendly with a lot of them, almost all of them, one way or the other, and they all wanted to give this a last chance. This is a last chance. This is not something that, if it doesn't happen, this is a last chance for them to sign a good document. آج ایک اور بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ پہ امریکہ کے ٹریجری سیکرٹری یعنی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ ایران کے ساتھ 1-2 دن میں
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर एक डील हो जाएगी। We are in talks with the Iranians, and I think there is a chance we may have a deal today or tomorrow to open the strait and move towards a more normalized position in this conflict. And that's because their air force is wiped out, their navy is wiped out, substantial portion of their missiles are wiped out. More importantly, their missile production capability is wiped out. So anything that happens in the Gulf will benefit Japan and indeed the rest of the world, Joe. आज की एक और अहम डेवलपमेंट में ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने एक खुशआइन पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि ईरान इस जंग को मज़ीद फैलाना नहीं चाहता। ये भी उन्होंने कहा कि ईरान अपनी सरहदों का दिफा ज़रूर करेगा, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट को वसअत देना उसकी पॉलिसी नहीं। इससे कबल प्रेसिडेंट पज़ेश्कियान ने इस्लामाबाद MOU को ईरान की मुस्तक़बिल की खारजा पॉलिसी का सेंटर पॉइंट करार दिया था। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पैगाम में लिखा कि ईरान को यकीनी बनाना होगा कि जिस फरीक से भी माहिदा हो वो इस पर कायम रहे, क्योंकि यही वो माहिदा है जो ईरान खित्ते और इसके तहादियों की सलामती को मजबूत बनाएगा। इसी दौरान पाकिस्तान ने भी सिफारती कोशिशें तेज़ की हैं। पाकिस्तान की वजारत खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसाक डार ने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची से टेलीफोन पर रब्ता किया और उन्हें जल्द अज जल्द पाकिस्तान आने की दावत दी। कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक ने भी अपने ईरानी हम मनसब और चीफ मुज़ाकरतकार मोहम्मद बाक़िर ग़ालिबाफ को पाकिस्तान आने की दावत दी है। ताहम अब भी ये वाज़ेह नहीं कि ईरानी रहनुमा इस्लामाबाद कब पहुँचेंगे। कतर ने भी पाकिस्तान के किरदार की तस्दीक की है। कतर की वजारत खारजा के तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान, कतर और ओमान मिलकर अमरीका ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की राह हमवार करने के लिए राब्ते में हैं। उनके मुताबिक मीडिएशन करने वाले ममालिक तजावीज़ और ड्राफ्ट्स का तबादला कर रहे हैं और उम्मीद है कि मुज़ाकरात जल्द दोबारा शुरू हो जाएंगे। We can confirm that the efforts are still ongoing with all parties. As you know, the mediators, Qatar, Pakistan, and now Oman are all working together on that issue. We are coordinating very closely with the Omanis to facilitate the talks between both sides and exchanging ideas and exchanging drafts between both sides. And we, of course, commend the Omani effort in aiding the mediation in this way. They have been taking a very important role and significant role. Right now, we don't have anything on the books when it comes to direct talks, of course, but we are hopeful that if we can get a resumption of the talks anytime soon, we'd be able to push forward towards a major deal that would help us walk back into a situation of peace in our region. मगर सब कुछ हरा हरा नहीं है। इन तमाम सिफारती कोशिशों के बावजूद ग्राउंड की सिचुएशन अब भी कशीदा है। ईरान ने होर्मुज़ से गुजरने वाली मैरीटाइम ट्रैफिक रोक दी है, जबकि अमेरिका की ईरानी शिपिंग्स और पोर्ट्स पर पाबंदियां बरकरार हैं। इन इक़दामात के नतीजे में दुनिया का वो एक अहम मैरीटाइम रूट शदीद दबाव का शिकार हो चुका है, जहाँ से ग्लोबल ऑयल और LNG की सप्लाई का तकरीबन 5% हिस्सा गुजरता है। उधर रॉयटर्स ने एक रिपोर्ट में बताया है और एक अहम पहलू में नकाब किया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के साथ 5 महीनों से जारी जंग के दौरान अमरीकी अफवाज अपने इंतहाई दुरुस्त निशाने और तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल्स के ज़खायर का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल कर चुकी है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक इस कमी को पूरा करने के लिए अब दुनिया के दूसरे खित्तों में मौजूद अमरीकी फ़ौजी ज़खायर से हथियार मुंतकिल किए जा रहे हैं। यानी एक तरफ सिफारतकारी जंग को रोकने की आखिरी कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ मैदान जंग ने दोनों फरीकों की मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ पर बहुत दबाव बढ़ाया है। चंद दिन सिर्फ मिडल ईस्ट ही नहीं बल्कि ग्लोबल एनर्जी इकॉनमी और खित्ते के अमन के लिए भी फैसला कुन साबित होंगे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का ख़िताम होता है। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।